شکر گزاری کا حق۔ حضرت مرزا مظہر جان جاں رحمۃ اللہ علیہ دلی کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہیں لڈو بہت پسند تھے۔ دلی میں بالائی کے لڈو بنتے ہیں جو بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی شخص بالائی کے 2 لڈو ان کے پاس ہدیۃً لایا۔ ان کے ایک شاگرد غلام علی شاہ بھی اس وقت پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ دونوں لڈو ان کو دے دیے۔ بالائی کے لڈو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اخروٹ کے برابر، بلکہ اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی دفعہ وہ دونوں لڈو اٹھائے اور منہ میں ڈال لیے۔ جب وہ کھا چکے تو حضرت مظہر جان جاں نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میاں غلام علی، معلوم ہوتا ہے کہ تم کو لڈو کھانے نہیں آتے۔ وہ اس وقت تو خاموش ہو گئے، مگر کچھ دنوں کے بعد ان سے کہنے لگے کہ حضور مجھے لڈو کھانے سکھا دیجئے۔ حضرت مرزا جان جاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اب کسی دن لڈو آئیں تو مجھے بتانا، میں تمہیں لڈو کھانا سکھا دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی شخص ان کے لیے بالائی کے لڈو لایا۔ میاں غلام صاحب کہنے لگے، حضور آپ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ میں تمہیں لڈو کھانا سکھا دوں گا۔ آج اتفاقاً پھر لڈو آ گئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ لڈو کس طرح کھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا رومال نکالا، اس پر وہ لڈو رکھ کر ایک لڈو سے ذرا سا ٹکڑا توڑ کر اپنے منہ میں ڈالا اور سبحان اللہ کہنے لگے۔ پھر فرمانے لگے، واہ مظہر جان جانا، تجھ پر تیرے رب کا کتنا بڑا فضل ہے۔ یہ کہہ کر پھر سبحان اللہ کہنے لگ گئے اور اپنے شاگرد کو مخاطب کر کے فرمایا، میاں غلام علی، یہ لڈو کن کن چیزوں سے بنتا ہے؟ انہوں نے چیزوں کے نام گنانے شروع کر دیے کہ اس میں کچھ بالائی ہے، کچھ میٹھا ہے، کچھ میدا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے پھر سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا اور فرمایا، میاں غلام علی، تمہیں پتہ ہے یہ میٹھا جو اس لڈو میں پڑا ہے کس طرح بنا؟ انہوں نے بتایا کہ زمیندار نے پہلے گنا بویا، پھر بیلنے میں اس کو بیلا، پھر رس تیار ہوئی اور اس سے شکر بنائی گئی۔ حضرت مظہر جان جاں رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دیکھو وہ زمیندار جس نے شکر کو بویا تھا کس طرح اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر راتوں کو اٹھ کر اپنے کھیتوں میں گیا۔ اس نے ہل چلایا، کھیتوں کو پانی دیا اور ایک لمبے عرصے تک محنت و مشقت برداشت کرتا رہا، صرف اس لیے کہ مظہر جان جاں ایک لڈو کھا لے۔ یہ کہہ کر وہ پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے، 6 ماہ زمیندار اپنے کھیت کو پانی دیتا رہا، پھر کس محنت سے اس نے شکر کو بیلا، اس سے رس نکالی اور پھر آگ جلا کر کتنی دفعہ وہ اس دنیا کے دوزخ میں گیا، محض اس لیے کہ مظہر جان جاں ایک لڈو کھا لے۔ اس کے بعد انہوں نے اسی طرح میدا اور بالائی کے متعلق تفاصیل بیان کرنی شروع کر دیں کہ کس طرح ہزاروں آدمی دن رات ان کاموں میں مشغول رہے۔ انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ نہ کی، انہوں نے اپنے آرام کو نہ دیکھا، انہوں نے اپنی آسائش کو نظر انداز کر دیا، اور یہ سارے کام خدا تعالیٰ نے ان سے محض اس لیے کرائے کہ مظہر جان جاں ایک لڈو کھا لے۔ یہ کہہ کر ان پر ربودگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ سبحان اللہ کہنے لگ گئے۔ اتنے میں عصر کا وقت آ گیا اور وہ اٹھ کر نماز کے لیے چلے گئے اور لڈو اسی طرح پڑا رہا۔ یہ واقعہ تفسیر کبیر جلد 7 میں ملتا ہے۔